معزز و محترم حاضرین و حاضرات، قربانی کے ایام چل رہے ہیں اور ان دنوں میں بہت سارے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم قربانی کا گوشت مانگے تو بالکل اسے دیا جا سکتا ہے۔ مانگنے پر غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت اور حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان قربانی کا گوشت تقسیم کر رہا ہو اور لینے والوں میں کوئی غیر مسلم بھی آ کے لائن میں لگ جائے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دے دے، یعنی اس صورت میں بھی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک غیر مسلم امید سے لائن میں آ کے لگ گیا ہے تو وہ اس کو لائن سے نکال دے، کہے بھاگ جا یہاں سے، تیرا کیا تعلق ہے، تو غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ، غریب مسلمانوں کے ساتھ گوشت لینے کی امید میں لائن میں لگ گیا ہے تو اس صورت میں غیر مسلم عیسائی، ہندو، سکھ وغیرہ کو بھی قربانی کا گوشت دینا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج و قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان کے گھر میں کوئی غیر مسلم ملازم ہو، جیسے ہمارے بعض مسلمان گھرانوں میں غیر مسلم مرد اور غیر مسلم عورتیں کام کرتی ہیں، ملازمت کرتی ہیں، گھر میں ماسیاں بعض دفعہ غیر مسلم ہوتی ہیں، ان کے سامنے جانور ذبح ہوتا ہے، وہ گھر کے سارے کام کرتی ہیں، گوشت بنتا ہے، تو ان کے دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ شاید ہمیں بھی قربانی کا گوشت مل جائے، ہم بھی اب کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں۔ تو ایسے غیر مسلم جو کسی مسلمان کے گھر میں ملازمت رکھتے ہیں، ملازموں کو، غیر مسلم ملازموں کو بھی قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج اور قباحت والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کا پڑوسی کوئی غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، کوئی بھی غیر مسلم پڑوسی ہے کسی مسلمان کا، تو پڑوسی کا خیال اور لحاظ کرتے ہوئے مسلمان اپنے قربانی کا گوشت وہ غیر مسلم پڑوسی کو بھی دے سکتا ہے اور اس کو دینا جائز ہے۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے ہماری بڑے واضح الفاظ میں رہنمائی فرمائی ہے۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور اس گوشت سے فاقہ کش فقیر کو بھی کھلاؤ۔ اسی سورہ حج میں تھوڑا سا آگے جا کے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تم اس قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور امیر و غریب کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح قرآن کریم نے سورہ ممتحنہ میں یہ بات ہماری رہنمائی کے لیے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالی تمہیں ایسے لوگوں سے نیکی اور احسان کرنے اور انصاف کرنے سے منع نہیں فرماتا جو تم سے جنگ نہیں کرتے، لڑتے نہیں ہیں اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ حاضرین و حاضرات،
قرآن پاک کی یہ آیات اس بات پر ہمیں بڑی واضح الفاظ میں رہنمائی فرما رہی ہیں کہ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، کیونکہ یہ مسلمان ملک میں رہنے والے غیر مسلم شریعت کی اعتبار سے یہ ذمی کہلاتے ہیں، یعنی اہل الذمہ ہیں، اور اہل الذمہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کفالت کا ذمہ مسلمان ملک نے اپنے ذمے لے لیا ہو اور ان سے وعدہ لے لیا ہو کہ وہ اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ لہٰذا اب پاکستان میں جتنے بھی غیر مسلم مستقل رہائشی ہیں اور جن کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے، گویا انہوں نے حکومت پاکستان سے، ایک اسلامی ملک سے یہ وعدہ اور یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم اس ملک کے وفادار رہیں گے اور اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، تو یہ ذمی ہوئے۔ لہٰذا اہل الذمہ ہوتے ہوئے ان سب غیر مسلموں کو، جن کا میں نے اوپر پہلے شروع میں گفتگو میں ذکر کیا ہے، ان سب کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، امام ترمذی نے اس روایت کو ترمذی شریف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یہ ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو ان کے گھر میں بکری ذبح کی گئی۔ جب بکری ذبح ہو گئی، اس کا گوشت تقسیم ہو گیا، تو آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، کیا تم نے میرے پڑوسی یہودی کو، پڑوسی اور یہودی، میرے یہودی پڑوسی کو تم نے گوشت بطور تحفہ بھجوا دیا؟ یہ بات آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے 2 دفعہ فرمائی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے گھر والوں کو حدیث سناتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار ہی نہ بنا دیا جائے۔ تو حاضرین محترم، یہ واقعہ جناب عبداللہ بن عمر کا، ان کا گھر کا واقعہ، اور اس کے بعد جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث ہمیں سنائی ہے، یہ اس بات کی طرف واضح دلیل ہے کہ غیر مسلم کو اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے، وہ آپ کے ملک کا مستقل رہائشی ہے، تو اسے قربانی کا گوشت دینا جائز ہے۔ اس میں کوئی حرج و قباحت والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری مشہور زمانہ کتاب ہے، فتاوی ہندیہ کے نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ فتاوی ہندیہ میں یہ عبارت موجود ہے، یہب منہا ما شاء للغنی والفقیر والمسلم والذمی، یعنی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے جسے چاہے قربانی کرنے والا جسے چاہے قربانی کا گوشت دے، مسلمان مالدار کو بھی دے سکتا ہے، فقیر کو بھی دے سکتا ہے، اور غیر مسلم ذمی کو بھی دے سکتا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔